کہ مرزا جہلمی جس کی شیطانگی اور خباثت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن اس کی نئی نئی جہالتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ کبھی یہ اللہ کے انبیاء کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے تو کبھی اولیاء اللہ کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، کبھی یہ اذان کی آواز پر اعتراض کرتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرما دیں کہ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حق جماعت اہل سنت میں سے ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جماعت اہل سنت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور جماعت اہل سنت یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جس کا وجود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تھا، یعنی کہ ہماری جماعت اہل سنت جماعت حضور کے دور مبارک سے ہے۔ باقی جو دوسرے فرقے ہیں، ویورز، اگر آپ 100 سال یا 150 سال پیچھے چلے جائیں تو باقی فرقوں کے تاریخ میں آثار بھی نہیں ملتے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت کا وجود دور مصطفیٰ سے ہے۔ اور ویورز، ہر دور میں جماعت اہل سنت کے مخالف جتنے سرکش موجود ہیں، جتنے سرکش فرقوں نے سر اٹھایا، الحمدللہ ہماری جماعت کے علماء کرام نے ان باطل فرقوں کا سر کچل کر رکھ دیا۔ ہمارے اہل سنت جماعت کے علماء کرام نے ہر دور میں منافقین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ علماء حق جن کے بارے میں، جن کی حقانیت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جگمگا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میری امت کے علماء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو ان علماء حق میں سے ایک عالم دین، ہمارے سروں کے تاج، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مرزا جہلمی جس کی شیطانگی اور خباثت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی دیوانگی اور بے حسی میں شب و روز اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کی نئی نئی جہالتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ کبھی یہ اللہ کے انبیاء کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے تو کبھی اولیاء اللہ کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، کبھی یہ اذان کی آواز پر اعتراض کرتا ہے تو کبھی یہ احادیث رسول پر بے جا اٹکلیاں کرتا نظر آتا ہے۔ الغرض کہ آئے روز اس کی خبیثانہ حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے علماء حق نے اس خبیث النفس کو مناظرہ کی دعوت دی تھی کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ، ہمارے ساتھ بات کر، مگر یہ ہر دفعہ بھاگا۔ اور یہ کیوں نہ بھاگتا؟ بھلا حق کے سامنے باطل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا کہ حق آیا اور باطل زائل ہو گیا۔ تو حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے ہمارے علماء حق کا اہل سنت کا نام سن کر یہ بھیگی بلی کی طرح اپنے پنجرے میں پناہ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، علماء حق کا ان کی تو بہت شان ہے، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ مجھ ناچیز نے اس کو کئی دفعہ ویڈیوز میں چیلنج دیا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ، میرے ساتھ بات کر، لیکن یہ بدبخت مجھ ناچیز سے بھی کتراتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں اپنی بل سے باہر نکلوں گا تو لٹکا دیا جاؤں گا، اس لیے یہ بیچارہ اپنے پنجرے میں ہی پناہ گزین رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا کتا بھی شیر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپنے گھر میں ہی شیر بنا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے پاگل مرزے کو اب موبائلے کا چیلنج دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آگ جلاتے ہیں، مرزا بھی اس آگ کے اندر جائے، میں بھی جاتا ہوں، اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل گیا تو ہم جھوٹے، مرزا سچا۔ میرے بھائیو، شاہ صاحب نے کمال جگر دلی کا مظاہرہ فرمایا
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مرزے کی ماں مر جائے گی لیکن یہ کبھی بھی موبائلے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں آگ میں داخل ہوا میری تو ہڈیاں بچیں گی جو کتوں کی خوراک بنیں گی۔ تو ہم ویورز حضرت علامہ مولانا پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کمال بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔